بانٹو، مال ہو، علم ہو، دولت ہو، یا کچھ بھی بات ہے وہ لوگوں میں بانٹو. صبر، سکون، جو بھی دے سکتے ہو. سب سے بڑی چیز ہے مخلوق کو سکون دینا. اور آج کے دور میں ایک تو یہ گوگل مفتی آ گیا ہے، اس میں معلوم نہیں کیا کیا معاملات ہیں. بہرحال سچی بات ہے تو کتابیں اور علماء سے ملتی ہیں، اس میں جو ڈالا ہے وہی بولتا ہے وہ. بہرحال لوگ بے راہ روی کی طرف بہت زیادہ چلے جائیں. کسی صاحب کا میں نے سنا تھا، یہاں پاکستان کے ہیں باہر کے، تو وہ ان آیاتوں کو کوٹ کرتے ہیں جو قرآن میں، قرآن کریم میں احکام جس کی منسوخ ہوگا لیکن تلاوت منسوخ نہیں ہوئی ہے. جیسے کہ آیت کا ترجمہ وہی ہے کہ جب تک نشے کی حالت میں ہو نماز کے قریب مت جاؤ، لیکن جب دوسری آیت آئی تو شراب حرام ہو گئی. تو وہ لوگ نئی نسل کو گمراہ کرنے کے لیے وہ آیتیں بتا دیتے ہیں کہ آپ پی سکتے ہو، دیکھو قرآن میں لکھا ہے کہ جب تک نشے کی حالت میں اس وقت مت جائے. اسی طرح آیت قبلہ کا بھی ہے کہ فَإِنَّمَا تَوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، یہ جس طرف جی چاہے منہ کر کے نماز پڑھ لیجئے. لیکن جب آیت قبلہ نازل ہوئی تو اس کا حکم منسوخ ہو گیا، لیکن تلاوت منسوخ نہیں ہوئی. اب کیوں نہیں ہوئی یہ تو اللہ اور اس کا رسول جانے یا بزرگان دین جانے. تو وہ آیتیں دکھا کے اور کوٹ کرتے ہیں، لوگ کہتے ہیں قرآن میں لکھا ہے. اس طرح بہت ساری آیتیں. ملا محمد علی جیون جو تھے اورنگزیب کے استاد، انہوں نے تفسیر احمدی لکھی ہے. اس میں ان تمام آیاتوں کا ذکر کیا ہے کہ فلاں آیت کا حکم کس آیت سے منسوخ ہوا، فلاں آیت کا حکم کس آیت سے منسوخ ہوا. حکم منسوخ ہو گیا لیکن تلاوت منسوخ نہیں ہوئی. منسوخ الاحکام ہو گئے، منسوخ التلاوت نہیں ہوا. تو اس طرح بہت سے رموز ہیں تو وہ سمجھ میں نہیں آتے اور لوگ لے کے آ جاتے ہیں. اچھا مجھ جیسے کم پڑھے لکھے لوگ مان لیتے ہیں کہ ہاں قرآن میں لکھا ہوا ہے. آج کے دور میں میرے حساب سے صوفیہ اور علماء کو رموز پر زیادہ زور دینا چاہیے. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، شریعت کے مسائل تو بےحد بیان کرنے چاہیے اور سمجھانے چاہیے، لیکن رموز میں آدمی گم ہو جاتا ہے. اب دیکھیے مثال کے طور پہ حضرت امام ابو حنیفہ سے لوگوں نے مسئلہ، ایک شخص کو ہوا یہ کہ اس نے اپنی بیگم سے کہہ دیا کہ میں تم سے بات نہیں کروں گا جب تک کہ تم مجھ سے بات نہیں کر لو. اگر میں نے پہل کر دی تو تمہیں طلاق ہے. بیگم بھی تھوڑی عورتیں جس طرح سے ہوتی ہے، اس نے اس وقت کہہ دیا مجھے بات ہی نہیں کرنی دیر سے. شام کو بھول کے آدمی نے پہل کر لی بات کرنے میں. حضرت سفیان ثوری یا دوسرے حضرات سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ طلاق ہو گئی تم نے. امام ابو حنیفہ کے پاس جب گئے تو آپ نے فرمایا نہیں ہوئی طلاق. تو سب نے کہا لوگ حلال حرام کی تمیز کھوجیں گے، مسئلہ کیسے بیان کریں. کہنے بلاؤ دونوں کو. اس سے کہا تم نے کیا کہا تھا؟ اس نے کہا کہ میں نے کہا تھا کہ میں اگر پہل کر دوں تو تجھے طلاق ہے، تو ہی بات کری ہو. اس کی بیگم سے پوچھا تم نے کیا کہا؟ کہ میں نے کہہ دیا مجھے بات ہی نہیں کرنی. تو کہا پہلے اس نے تو بات کر لی. تو یہ رموز سمجھ سے باہر ہے ہمارے. اسی طرح سے کئی واقعات ہیں. ایک تو بچوں کو پڑھانے کا بھی واقعہ ہے کہ وہ کئی عورت ایک کھڑی بھی تھی سیڑھی پہ، تو اس کے شوہر نے کہہ دیا تو کھڑی رہی تو تجھے طلاق ہے اور اتری تو تجھے طلاق ہے. تو حضرت امام ابو حنیفہ تشریف لے جا رہے تھے، آپ نے اس عورت سے فرمایا کود جا. اس کی شرط. تو اس طرح کے رموز جو ہے نا وہ سمجھ سے باہر ہے. مثال کے طور پہ چند لوگ کہیں گھومے ایک واقعہ بیان کر دیتا ہوں، کافی لمبا ہوگا کیونکہ نصیحت بڑا خشک مضمون ہے، زیادہ دیر جھیل نہیں پاتا آدمی، سمجھے نا. تو بزرگوں نے طریقہ اچھا نکالا. مولانا روم نے، شیخ سعدی نے کہ کہانی کے انداز میں کیا، اور آخری جملہ جو ہوتا تھا وہ ایسا ٹلٹ کرتا تھا آدمی کا ذہن جھٹکا لگتا تھا کیا ہوا. تو کئی لوگ گھومنے گئے ہوں گے کہیں پہاڑی وغیرہ پہ، تو بارش ہونے لگی تو ایک غار میں چلے گئے. تھوڑی دیر بعد اس غار پہ پتھر آ کے لگ گیا. اس میں 2-3 یہودی تھے، 2-3 مسلمان تھے. یہودیوں نے مسلمان سے کہا بھائی دعا کرو، پانی نکلے تو پانی وغیرہ پیے. تو سمجھ میں نہیں آ رہا کب ہٹے گا پتھر، کیا ہوگا. انہوں نے دعا کی مسلمان، پانی نہیں نکلا. انہوں نے یہودیوں سے کہا کہ آپ دعا کرو. انہوں نے دعا کری تو پانی آ گیا. یہ رموز کی بات بتا رہا ہوں، آدمی کا ذہن گم جاتا ہے اس سے.
اس کے بعد یہودیوں نے مسلمانوں سے کہا کہ آپ دعا کرو، پتھر رکھے، خوب دعا کی، کچھ نہیں۔ مسلمانوں نے یہودیوں سے کہا کہ آپ لوگ دعا کرو، انہوں نے دعا کری، پتھر رکھ دیا، نکل کے چلے گئے۔ مصر میں دونوں کی ملاقات ہوئی، تو وہ یہودی تو مسلمان ہو گئے تھے اور مسلمان یہودی ہو جائیں گے، تو انہوں نے پوچھا تم مسلمان کیسے ہو گئے؟ نو مسلم جو یہودی تھے مسلمان ہوئے تھے ان سے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا تم یہودی کیسے ہو گئے؟ انہوں نے کہا تمہارا مذہب سچا تھا، ہم نے دعا کی قبول نہیں ہوئی، اور پانی کی دعا کی، پتھر ہٹنے کی دعا کی، قبول نہیں ہوئی، تم نے دعا کی قبول ہو گئی۔ یہودی جو مسلمان ہو چکے تھے انہوں نے ماتھا پیٹ لیا، کہنے لگے ارے بے وقوفوں، تم نے تو غلطی کی، تم نے دعا ویسے کی تھی، ہم نے تمہارے نبی کا واسطہ دیکھی تھی۔ تو یہ رموز سمجھ میں نہیں آتے، یہ رموز پہ اگر ذہن کھلتا۔ اور بھی واقعات شاید آپ نے پڑھا ہوگا، اس میں تذکرۃ الاولیاء میں حضرت مالک بن دینار کا واقعہ۔ ایک یہودی سے راہب سے مناظرہ ہوا، تو ہوتی رہی بحث، لوگوں نے کہا دونوں ہاتھ میں ہاتھ ڈال دیں گے، جس کا مذہب سچا ہوگا اس کا ہاتھ نہیں جلے گا۔ راہب نے بھی ڈال دیا ہے، مالک بن دینار نے بھی ڈال دیا۔ آئیے مالک بن دینار نے بھی ہاتھ ڈال دیا اور راہب عیسائی نے بھی ڈال دیا، دونوں کے ہاتھ نہیں چلے۔ مسلمان پکے تھے اس وقت، اللہ کی مرضی، دین تو ہمارے ہی سچا ہے۔ رات کو حضرت مالک بن دینار جب بیٹھے راز و نیاز میں، تو اللہ تعالیٰ سے سیکھا مجھ سے نظر اوشاد نبی ہے، یہ میرا کہتی ہے پھولوں کی ردا اللہ اللہ، اشجار کے پتوں نے کہا اللہ 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 اللہ، کرتا ہے ثنا تیری برستا ہوا پانی، کرتا ہے ثنا تیری برستا ہوا پانی، کرتا ہے ثنا تیری برستا ہوا پانی، دریا بھی ہے مصروف ثنا اللہ 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 اللہ۔ سورہ یاسین کی سورہ رحمان، سورہ یاسین کی سورہ رحمان، قرآن کے لفظوں کی صدا اللہ 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 جب نظر کے عالم میں مولا یہ اجاگر ہو، جب نظر کے عالم میں مولا یہ اجاگر ہو، جب نظر کے عالم میں مولا یہ اجاگر ہو، ورد زبان ذکر تیرا اللہ اللہ، کہتی ہے پھولوں
روحانی مدارج آپ کے بلند رہیں، روحانی جسمانی بیماریاں دور ہوں، عروج ہو، کامیابیاں ہوں، کامرانیاں ہوں، مسرتیں ہوں، شادمانیاں ہوں، خیر و برکت عطا فرمائیں، گھروں میں محبت عطا فرمائیں، خیر و برکت عطا فرمائیں، سب کی دعائیں قبول فرمائیں، ان کے گھر والوں میں خیر و برکت عطا فرمائیں، حج بیت اللہ روز رسول اللہ کی زیارت بار نصیب، سب کی دعائیں قبول فرمائیں، غریبان بغیرداب بلا استاد کشتی ضعیفان شکستارہ کشتی باقی خواجہ عثمان ہارون مدد کلیا بغیر الدین چشتی باقی لا الہ الا اللہ۔ تھوڑا سا بھائی پریزیڈنٹ ہیں اور شاہ رخ کمبوج صاحب جو صدر ہیں یوتھ کے اور بہت ہی قابل احترام خواجہ طیب نواز صاحب اجمیری شریف سے تشریف لائے، میں ان کا ہماری اتنی بات نہیں ہے سمجھ لیں کہ آج ان کے ہاتھوں ایک گلدستہ گولڈ میڈل اور یہ اللہ کے کرم اور فضل کے بعد اپنے دوستوں کے وساست سے مجھے آج اتنی عزت ملی۔ میں ان سب انجمن قدواں پاکستان کا جتنے عہدیدار لاہور کے ہیں، شیخو پورہ کے ہیں، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ نے آج بہت ہی کرم نوازی کی ہے اور مجھ پہ بہت رحمت کی ہے۔ میں چودھری تنویر کمبوج صاحب کے بارے میں لفظ تو بہت زیادہ ہے، پوری رات نہ ختم ہو، میں اتنا ہی کہوں گا، یہ کمبوج برادری کے ساتھ ساتھ انسانیت کے ساتھ محبت کرتے ہیں، یہ دکھی لوگوں کے ساتھ محبت کرتے ہیں اور یہ غریب یتیم بیوہ اور جو اسپیشل پرسن لوگ ہیں ان سے بھی محبت کرتے ہیں اور میں ان کے لیے دعا گو ہوں اور میں انشاءاللہ تعالی چور صاحب کے لیے جتنا یہ ورک اور کام پاکستان کے نہیں پوری ورلڈ میں کر رہے ہیں، میں ان کے اس کام کو سراہتا ہوں اور میں ان کا بہت آج شکر گزار ہوں۔ صاحب آپ کا بہت ادھر دیکھیں جی، حضرت ادھر دیکھیں۔ میں اتنے گیا حساب لاؤ انڈیا چ اجمیر شریف پہنچے جا کے دلی آگرے بڑی مشکل ہے تو خوش قسمت چل کے آ گیا تھے کو اجمیر شریف ہوتی چاہیے۔ اور میں بڑی دیر سے دیکھ رہا ہوں کہ ان کی جو خدمات ہیں اور خاص کر کے آپ بلیو کریں کہ جو مہمان نوازی ہے، اور میں نے ان کو کہا کہ آپ کا نام تو گنز بک آف ریکارڈ میں ہونا چاہیے کہ ایم این اے، ایم پی اے، سینیٹر، سیاسی لوگ، علماء حضرات، ہر کوئی جو ہے وہ آپ کے پاس آ رہا ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی ہوتی ہے اور آپ کے بزنس پوائنٹ پہ آ رہا ہے، یہ بہت بڑی رحمت ہوتی ہے اس کی۔ تو میں نے دیکھتے ہوئے ان کی جو انسانیت کے لیے اور جو ڈسیبل لوگ ہیں ان کے لیے پریزیڈنٹ ہے شاید، تو ان کے لیے بھی انہوں نے بہت کام کیا، ویل چیئرز اور دوسری تیسری ان کی کلوتھنگ کا انتظام، اس کی خیال رکھنا چیزوں میں۔ تو میں سمجھتا تھا کہ ان کا حق بنتا ہے کہ مرکزی انجمن کمبوج پاکستان ورلڈ وائڈ جو ہے کنگ سائرس کمبوجا ورلڈ آرگنائزیشن یا کمبوڈ کمبوج ورلڈ وائڈ آرگنائزیشن، اس کی بہاف پہ میں نے ان کو اناؤنس کیا اور آج الحمدللہ وہ جو اناؤنسمنٹ تھی وہ پوری ہوئی اور ہم نے ان کو گولڈ میڈل سے نوازا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ مزید آگے اور بڑھتے رہیں گے اور ہماری جو تنظیم ہے، ہماری جو ورلڈ وائڈ تنظیمیں ہیں ساری جن کے میں نے ہم لوگ آگے بڑھے، جہاں ہم نے اتنا کام کیا ہے یہ کام بھی ہم نے کیا۔ تو میں مبارکباد دیتا ہوں، ہمارے بھائی بھی ہیں اور آج ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے جو ہم نے کیا۔ تھینک یو ویری مچ، بہت بہت شکریہ۔ اور خواجہ صاحب जिंदगी जीने का मजा ही तब है जब लोगों को पता ना हो कि तुम करते क्या हो।